آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر گہرائی سے بات کرنے والے ہیں۔ وہ کون سی بنیادی ٹیکنالوجیز ہیں جو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ایجنٹس کو طاقت دیتی ہیں؟ ہم اکثر ان ایجنٹس کو کام کرتے دیکھتے ہیں اور یہ کسی جادو کی طرح لگتا ہے۔ لیکن آج ہم اس جادو کے پیچھے کی سائنس کو سمجھیں گے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایجنٹس کیسے سمجھتے ہیں، کیسے یاد رکھتے ہیں اور سب سے اہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ اس گفتگو کی بنیاد ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ایجنٹ میکر کے ایک باب پر ہے۔ ہمارا مقصد ان بنیادی ستونوں کو الگ الگ کر کے دیکھنا ہے جن پر یہ ذہین نظام کھڑے ہیں۔ تو آئیے اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ واقعی کوئی ایک ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایک ایجنٹ بٹن بنا دیا ہو۔ اصل میں یہ کئی الگ الگ بہت طاقتور ٹیکنالوجیز کا ایک جوڑ ہے جو سب مل کر اس طرح کام کرتی ہیں کہ ہمیں ایک ذہین وجود کا احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کہاں سے کریں؟ کسی بھی ذہین نظام کا پہلا قدم تو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو اے آئی ایجنٹس انسانی زبان جیسے اردو یا انگریزی کو کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ سب نیچرل لینگویج پروسیسنگ یعنی NLP سے شروع ہوتا ہے نا؟ جی، یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ NLP وہ فیلڈ ہے جو کئی دہائیوں سے موجود ہے، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ مشینیں انسانی زبان کو سمجھیں، اس کی تشریح کریں اور خود بھی زبان پیدا کر سکیں۔ پرانے NLP ماڈلز بھی بہت کام کے تھے، جیسے یہ سمجھنا کہ ایک جملہ مثبت ہے یا منفی، یا کسی متن میں سے اہم نام اور جگہ نکالنا۔ اچھا، جیسے کہ کسی پروڈکٹ کے ریویوز کو دیکھ کر یہ بتانا کہ گاہک خوش ہیں یا ناراض؟ بالکل، لیکن آج کے ایجنٹس میں جو چیز انقلاب لے کر آئی ہے وہ NLP کی سب سے جدید شکل ہے، لارج لینگویج ماڈلز یعنی LLMs۔ یہ صرف الفاظ کو نہیں پہچانتے بلکہ ان کے پیچھے چھپے ارادے، سیاق و سباق اور باریکیوں کو سمجھتے ہیں۔ اصل جادو الفاظ کو سمجھنا نہیں بلکہ ان کے پیچھے کی نیت کو سمجھنا ہے، اور یہی چیز انسانی سوچ اور مشین کے عمل کے درمیان پل کا کام کرتی ہے۔ تو جب ہم GPT-4o، کلاؤڈ 3 اوپس یا لاما 3 جیسے نام سنتے ہیں تو ہم اصل میں انہی LLMs کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں ایسا کیا خاص ہے جو پچھلی ٹیکنالوجیز میں نہیں تھا؟ یہ اتنا بڑا قدم کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اسکیل یعنی پیمانہ۔ ان ماڈلز کو انٹرنیٹ پر موجود کھربوں الفاظ اور جملوں پر تربیت دی گئی ہے۔ اس بے تحاشا ڈیٹا نے انہیں زبان کے ایسے پیٹرن سکھا دیے ہیں جو پہلے ممکن نہیں تھے۔ اب یہ صرف ترجمہ یا خلاصہ نہیں کرتے بلکہ یہ پیچیدہ منطقی استدلال کر سکتے ہیں۔ آپ انہیں کوئی مشکل قانونی مسئلہ دیں تو وہ اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کر کے ممکنہ نتائج بتا سکتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر کوڈ لکھ سکتے ہیں، تخلیقی کہانیاں اور نظمیں لکھ سکتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں کئی زبانوں میں مہارت سے کام کر سکتے ہیں۔ کتاب میں قانونی دستاویزات کے خلاصے، طبی رپورٹس اور تعلیمی وضاحتوں جیسی مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ صرف عام چیٹ باٹ سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ ان شعبوں میں استعمال ہو رہا ہے جہاں معلومات کی درستگی اور گہرائی بہت اہم ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اب صرف بڑی کمپنیوں کی ملکیت نہیں رہی۔ کتاب میں علماء، LM اسٹوڈیو اور GPT-4all جیسے ٹولز کا ذکر ہے جن کی مدد سے کوئی بھی اپنے لیپ ٹاپ پر ایک چھوٹا LLM چلا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کیونکہ اب چھوٹے ڈیولپرز، محققین اور یہاں تک کہ شوقین افراد بھی اس ٹیکنالوجی کے ساتھ تجربات کر سکتے ہیں۔ اس سے جدت کی رفتار اور بھی تیز ہو رہی ہے۔ اچھا، تو ایجنٹ ہماری زبان اور ہمارے ارادے کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا قدم۔ لیکن صرف سمجھنا کافی نہیں جب تک وہ اس سمجھ کی بنیاد پر کچھ کر نہ سکے۔ تو یہ صرف باتیں کرنے سے آگے بڑھ کر اصل میں کام کیسے کرتا ہے؟ یہ پل کیسے پار ہوتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک چیٹ باٹ کو ایک ایجنٹ سے الگ کرتی ہے۔ اس کا جواب ہے فنکشن کالنگ اور API آرکسٹریشن۔ آسان لفظوں میں یہ AI ایجنٹ کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ یہ اس کی ایکشن لیئر یعنی عمل کرنے والی تہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جیسے کوئی حقیقی بٹن دبانا یا کوئی فارم بھرنا؟ بالکل، یہ ایک اچھی مثال ہے۔ جب LLM آپ کی درخواست کو سمجھتا ہے، جیسے میرے لیے اگلے ہفتے کراچی کی فلائٹ بک کرو،
تو وہ یہ پہچانتا ہے کہ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے اسے صرف ٹیکسٹ پیدا نہیں کرنا بلکہ ایک بیرونی ٹول یا سسٹم سے بات کرنی ہے۔ فنکشن کالنگ اسے یہ صلاحیت دیتی ہے۔ وہ پہچانے گا کہ اسے فلائٹ بکنگ سسٹم کی API کو کال کرنا ہے، پھر وہ آپ کی درخواست سے ضروری معلومات جیسے منزل، کراچی اور تاریخ اگلا ہفتہ نکالے گا اور اس API کو بھیجے گا۔ یعنی وہ خود سے ایکشن لیتا ہے۔ کتاب میں کچھ اور ٹھوس مثالیں بھی ہیں، جیسے ایک ایجنٹ جو آن لائن پورٹل پر ٹیکس کا ڈیٹا خودکار طریقے سے جمع کروا سکتا ہے، یا ایک قانونی معاون ایجنٹ جو کسی ڈیٹا بیس سے مخصوص قانونی مقدمات کا ڈیٹا نکال کر لا سکتا ہے۔ تو یہ وہ حصہ ہے جو ایجنٹ کو صرف ایک معلوماتی ٹول سے بڑھ کر ایک عملی معاون بناتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک کام تک محدود نہیں۔ آرکیسٹریشن کا مطلب ہے کئی کاموں کو ایک ترتیب میں کرنا۔ مثلاً آپ کہتے ہیں میرے لیے ایک چھٹی کا منصوبہ بناؤ۔ ایجنٹ پہلے فلائٹس تلاش کرنے کے لیے ایک API کال کرے گا، پھر ہوٹل بک کرنے کے لیے دوسری، پھر موسم چیک کرنے کے لیے تیسری، اور ان سب معلومات کو اکٹھا کر کے آپ کو ایک مکمل منصوبہ پیش کرے گا۔ وہ ایک پورا ورک فلو خود چلاتا ہے۔ لیکن کیا اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ اگر ہم ایک AI کو اپنے اکاؤنٹس تک رسائی دے دیں یا وہ خودکار طریقے سے ای میلز بھیج سکے تو غلطی کی گنجائش کتنی ہے؟ کیا ہو اگر وہ غلط فلائٹ بک کر دے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اسی لیے ایجنٹ فریم ورکس میں حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایجنٹ کوئی بھی حتمی قدم اٹھانے سے پہلے صارف سے اجازت مانگتا ہے۔ وہ بتائے گا مجھے یہ فلائٹ ملی ہے، کیا میں اسے بک کر دوں؟ تو کنٹرول ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے، ہم دیکھیں گے کہ ایجنٹس کو زیادہ خود مختاری دی جائے گی، خاص طور پر کم خطرے والے کاموں میں۔ ٹھیک ہے، تو ایجنٹ سمجھ سکتا ہے اور عمل بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر میں اسے 2 دن بعد بات کروں تو کیا اسے ہماری پچھلی گفتگو یاد رہے گی؟ انسانوں کے لیے یادداشت بہت فطری ہے، لیکن ایک مشین جو بنیادی طور پر ہر درخواست کو نئے سرے سے دیکھتی ہے، وہ چیزوں کو یاد کیسے رکھتی ہے؟ اس مسئلے کا حل ایمبیڈنگز اور ویکٹر میموری میں ہے۔ یہ تصور تھوڑا ٹیکنیکلی ہے، لیکن بہت شاندار ہے۔ ایمبیڈنگز کا عمل کسی بھی معلومات، چاہے وہ متن ہو، تصویر ہو یا آڈیو ہو، کو اعداد کے ایک لمبے سلسلے میں تبدیل کر دیتا ہے، جسے ہم ویکٹر کہتے ہیں۔ معلومات کو اعداد میں تبدیل کرنے کا کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے کہ یہ معلومات کو ایک ایسے ریاضیاتی فارمیٹ میں بدل دیتا ہے جسے کمپیوٹر سمجھ سکتا ہے اور اس کا موازنہ کر سکتا ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جن الفاظ یا جملوں کا مطلب ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، ان کے ویکٹرز ایک کثیر جہاتی اسپیس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف الفاظ کی تلاش نہیں ہے بلکہ مطلب اور خیال کی تلاش ہے۔ یعنی اگر میں گاڑی تلاش کروں تو وہ مجھے کار سے متعلق نتائج بھی دکھا سکتا ہے، چاہے میں نے وہ لفظ استعمال نہ کیا ہو۔ بالکل، یہ صرف کی ورڈ میچنگ سے کہیں آگے ہے۔ یہ مانوی تلاش ہے۔ اب جب آپ ایجنٹ سے بات کرتے ہیں یا اسے کوئی دستاویز دیتی ہیں تو وہ اس معلومات کو ویکٹرز میں تبدیل کر کے ایک خاص ڈیٹا بیس میں محفوظ کر لیتا ہے، جسے ویکٹر ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ FASS، کروما اور ملوس جیسے ٹولز اسی کام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ ایجنٹ کی یادداشت کا کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ویکٹر میموری والی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن میں نے سنا ہے کہ اگر LLMs کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنی طرف سے کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، جسے ہیلوسینیشنز کہتے ہیں۔ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جاتا ہے؟ کیا RAG کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ بنیاد پر اگلا ممکنہ لفظ پیش کرتے ہیں، وہ حقائق کی پرواہ نہیں کرتے، اسی لیے وہ کبھی کبھی بہت اعتماد سے غلط معلومات دے دیتے ہیں۔ اس کا حل ہے RAG، یعنی ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن۔ یہ نام تھوڑا بھاری لگتا ہے، آسان لفظوں میں یہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں RAG ایک ایجنٹ کو اوپن بک ٹیسٹ دینے جیسا ہے۔ جب آپ ایجنٹ سے کوئی سوال پوچھتی ہیں تو وہ براہ راست اپنی یادداشت سے جواب دینے کے بجائے پہلے اس ویکٹر ڈیٹا بیس میں جاتا ہے اور آپ کے سوال سے متعلقہ حقائق اور معلومات کے ٹکڑے نکالتا ہے، پھر وہ ان حقائق کو آپ کے سوال کے ساتھ ملا کر LLM کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان حقائق کی بنیاد پر جواب تیار کرو۔ واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ ایجنٹ اندازے لگانے کے بجائے فراہم کردہ ثبوتوں کی بنیاد پر جواب دیتا ہے۔ اس سے تو غلطی کا امکان بہت کم ہو جاتا ہوگا۔
بالکل، اس سے جواب زیادہ درست، متعلقہ اور قابل بھروسہ ہو جاتا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ قانونی تحقیق، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال جیسے شعبوں کے لیے ایک انقلابی تبدیلی ہے جہاں درستگی سب سے اہم ہے۔ ایجنٹ اب صرف تخلیقی نہیں رہا بلکہ حقائق پر مبنی بھی رہ سکتا ہے۔ اب تک ہم نے جو بھی بات کی ہے وہ زیادہ تر متن کی دنیا کے بارے میں تھی، لیکن ہماری دنیا تو صرف متن نہیں ہے، اس میں تصویریں ہیں، آوازیں ہیں، ویڈیوز ہیں۔ کیا جدید ایجنٹس ان چیزوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اے آئی ایجنٹس واقعی دلچسپ ہو جاتے ہیں۔ اسے ملٹی موڈل ان پٹس کہا جاتا ہے۔ یہ ایجنٹ کے حواس کی طرح کام کرتا ہے۔ آج کے ایجنٹس متن کے علاوہ تصویریں، آڈیو، ویڈیو، اسکرین شاٹس اور یہاں تک کہ گندی طرح اسکین کی ہوئی PDF فائلوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک LLM تو صرف ٹیکسٹ سمجھتا ہے، وہ ایک تصویر یا آڈیو فائل کو کیسے پروسیس کرتا ہے؟ اس کے لیے مختلف پری پروسیسنگ ٹولز کا ایک پورا نظام استعمال ہوتا ہے۔ یہ ٹولز اس غیر متنی ڈیٹا کو LLM کے لیے قابل فہم فارمیٹ میں تبدیل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایجنٹ کو کسی تصویر میں موجود متن پڑھنے کو کہیں تو اس کے لیے OCR یعنی آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ ٹیسریکٹ ایک مشہور اوپن سورس OCR ٹول ہے۔ اچھا، تو یہ اسکین شدہ دستاویزات کو پڑھنے کے کام آتا ہوگا؟ بالکل، اسی طرح اگر آپ ایجنٹ کو کسی میٹنگ کی آڈیو ریکارڈنگ دیں تو اسے متن میں تبدیل کرنے کے لیے اسپیچ ٹو ٹیکسٹ ماڈلز جیسے اوپن AI کا وسپر استعمال ہوتے ہیں۔ ویڈیو کو سمجھنے کے لیے اسے فریمز میں توڑا جاتا ہے اور ہر فریم کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یہ تمام ٹولز مل کر ایجنٹ کی آنکھیں اور کان بن جاتے ہیں، جس سے وہ ڈیجیٹل دنیا کے علاوہ حقیقی دنیا سے بھی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اور دیکھنے کی صلاحیت کے لیے کتاب میں خاص طور پر ویژن ماڈلز کا ذکر بھی ہے۔ یہ عام امیج پروسیسنگ سے کیسے مختلف ہیں؟ ویژن ماڈلز صرف تصویر میں پکسلز کو نہیں دیکھتے بلکہ اسے سمجھتے ہیں۔ یہ تصاویر، ڈایاگرام اور حقیقی دنیا کے مناظر سے گہری معلومات نکالتے ہیں۔ یہ تصویر میں موجود چیزوں کو پہچان سکتے ہیں، جیسے یہ بتانا کہ تصویر میں ایک میز، کرسی اور کمپیوٹر ہے۔ وہ منظر کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے یہ بتانا کہ یہ ایک دفتر کا کمرہ ہے۔ جب میں نے پہلی بار دیکھا کہ ایک ماڈل کسی ویب سائٹ کے اسکرین شاٹ کو دیکھ کر اس کا پورا HTML کوڈ لکھ سکتا ہے تو مجھے لگا کہ یہ واقعی جادو ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اس کے استعمال کی مثالیں بھی بہت دلچسپ ہیں۔ کتاب میں ذکر ہے کہ ایک ایسا ایجنٹ ہو سکتا ہے جو کیمرے کے ذریعے قانونی دستاویزات کو اسکین کر کے ان کی قسم اور مواد کو سمجھے، یا ایک ایجنٹ جو کسی ویب سائٹ کے اسکرین شاٹ کو دیکھ کر اس کے ڈیزائن کی خامیاں بتائے، یا پھر ایک سیکیورٹی ایجنٹ جو CCTV فوٹیج کا تجزیہ کر کے کسی غیر معمولی سرگرمی کا پتہ لگائیں۔ اور یہ اب سائنس فکشن نہیں رہا۔ یہ صلاحیتیں ایجنٹس کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیتی ہیں، کیونکہ وہ اب صرف اس معلومات تک محدود نہیں جو انہیں متن کی شکل میں دی جائے، بلکہ وہ اپنے ارد گرد کی بصری دنیا سے بھی سیکھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ یہ تمام ٹیکنالوجیز NLP اور LLMs، فنکشن کالنگ، ویکٹر میموری اور ملٹی موڈل صلاحیتیں یہ الگ الگ پرزے نہیں ہیں، بلکہ یہ سب مل کر ایک ذہین AI ایجنٹ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ جی، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ اگر ہم ایک انالوجی، ایک تشبیہ استعمال کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایجنٹ کے پاس سوچنے کے لیے ایک دماغ ہے جو کہ LLMs فراہم کرتے ہیں، اس کے پاس عمل کرنے کے لیے ہاتھ ہیں جو فنکشن کالنگ ہے، چیزیں یاد رکھنے کے لیے ایک بہترین یادداشت ہے جو ویکٹر میموری ہے، اور دنیا کو دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے کے لیے حواس ہیں جو ملٹی موڈل ان پٹس اور ویژن ماڈلز فراہم کرتے ہیں۔ آپ نے اسے بالکل ٹھیک طریقے سے بیان کیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ایک مکمل نظام ہے۔ ایک LLM فنکشن کالنگ کے بغیر عمل نہیں کر سکتا، وہ صرف باتیں کرتا رہے گا۔ ایک ایجنٹ ویکٹر میموری کے بغیر اپنی پچھلی گفتگو یا دی گئی ہدایات کو یاد نہیں رکھ سکتا، وہ ہر بار آپ کو اجنبی سمجھے گا، اور بغیر ملٹی موڈل صلاحیتوں کے وہ صرف متن کی اندھی دنیا میں قید رہے گا۔ ان سب کا ملاپ ہی ایک ایجنٹ کو واقعی طاقتور اور کارآمد بناتا ہے۔ ان تمام ٹیکنالوجیز کو اتنی تیزی سے اکٹھا ہوتے اور بہتر ہوتے دیکھ کر یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مستقبل کے ایجنٹس کیا کچھ نہیں کر سکیں گے۔
جب ان کی سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی صلاحیتیں آج سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہو جائیں گی تو یہ انسانی صلاحیتوں کو بڑھانے کے کون سے نئے دروازے کھولے گا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ میرے خیال میں اصل چیلنج تکنیکی نہیں رہے گا بلکہ فلسفیانہ ہوگا۔ جب آپ کے پاس ایک ایسا خود مختار ایجنٹ ہو جو آپ کے لیے پیچیدہ کام کر سکتا ہے تو آپ اسے صحیح مقاصد اور حدود کیسے دیں گے؟ اسے یہ سکھانا آسان ہوگا کہ کیا کرنا ہے، لیکن یہ سکھانا بہت مشکل ہوگا کہ کیا نہیں کرنا ہے۔ واقعی یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ شاید مستقبل میں سب سے اہم مہارت پرومپٹ انجینئرنگ نہیں بلکہ گول انجینئرنگ ہوگی، یعنی ان طاقتور ایجنٹس کے لیے صحیح مقصد کا تعین کرنا۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جس پر ہمارے سامعین بھی غور کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ تو اس انجن کے پرزوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم اس گفتگو کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے حواس، یعنی وہ سنتے اور دیکھتے کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ان کی یادداشت پر آئیں گے۔ اس کے بعد جو مجھے سب سے دلچسپ حصہ لگ رہا ہے کہ وہ عمل کیسے کرتے ہیں، جی، اور آخر میں جب یہ سب تیار ہو جائے تو اسے عام لوگوں تک پہنچایا کیسے جاتا ہے۔ تو شروع کریں اس کے سینسر سے، یعنی اس کی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت سے۔ بالکل، کتاب کے مطابق اس کی شروعات ہوتی ہے آواز سے۔ ایجنٹ کا جو کان ہے وہ ہے اسپیچ ٹو ٹیکسٹ یا STT ٹیکنالوجی۔ اچھا، یہ انسانی آواز کو تحریر میں بدل دیتی ہے۔ کتاب میں وسپر جیسے جدید ٹولز کا ذکر ہے۔ میں نے وسپر کے بارے میں سنا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بہت بہت درست ہے۔ لیکن ایک سوال ہے میرے ذہن میں، کیا یہ ہماری عام گفتگو کو سمجھ سکتا ہے؟ مطلب ہم جب بات کرتے ہیں تو بیچ میں یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ کچھ سال پہلے تک STT سسٹمز بہت روبوٹک ہوتے تھے۔ جی، لیکن وسپر جیسے نئے ماڈلز کو انٹرنیٹ پر موجود لاکھوں گھنٹوں کی حقیقی گفتگو پر تربیت دی گئی ہے۔ اوہ واہ! تو وہ نہ صرف مختلف لہجوں کو سمجھتے ہیں بلکہ گفتگو کے قدرتی اتار چڑھاؤ کو نظر انداز کر کے اصل معنی نکال لیتے ہیں۔ مطلب یہ پرفیکٹ نہیں ہے لیکن کافی قریب ہے۔ کافی قریب، کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام انسانی گفتگو کا 95% سے زیادہ حصہ درست سمجھ سکتے ہیں۔ زبردست۔ تو یہ تو ہو گئی سننے کی بات، لیکن بات چیت تو 2 طرفہ ہوتی ہے۔ ایجنٹ جواب کیسے دیتا ہے؟ اس کی آواز بھی ویسی ہی روبوٹ جیسی ہوتی ہے؟ نہیں، اور یہیں پر اس کا دوسرا حصہ یعنی ٹیکسٹ ٹو سپیچ یا TTS کام آتا ہے۔ یہ ایجنٹ کا منہ ہے۔ کتاب میں پائپر اور اجور TDS کا ذکر ہے۔ یہ تحریر کو انسانی آواز میں بدلتے ہیں۔ اور اب ان کی آوازیں کیسی ہیں؟ اب AI کی بدولت ایسی آوازیں بنانا ممکن ہے جن میں جذبات کا تاثر، لہجے کا اتار چڑھاؤ، یہاں تک کہ سانس لینے کی آواز بھی شامل ہوتی ہے۔ کمال ہے، یعنی گفتگو بہت حقیقی محسوس ہوتی ہوگی۔ بہت زیادہ حقیقی۔ ٹھیک ہے، تو STT اور TTS مل کر ایجنٹ کا کمیونیکیشن سسٹم بناتے ہیں۔ اب سننے کے بعد دیکھنے کی بات کرتے ہیں۔ ایجنٹ دنیا کو دیکھتا کیسے ہے؟ اس کے لیے ملٹی ماڈل ماڈلز استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ جو ویڈیو کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایجنٹ کی آنکھیں ہیں، اور یہ صرف تصویروں کے پکسلز نہیں دیکھتے، یہ ویڈیو میں ہونے والے واقعات اور ان کے سیاق و سباق کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ مجھے یہ جاننے میں بہت دلچسپی ہے۔ مثال کے طور پر ایک صلاحیت ہے منظر کی تقسیم، یعنی سین سیگمنٹیشن۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب اگر آپ ایجنٹ کو 1 گھنٹے کی فلم دکھائیں تو وہ خود اسے مختلف مناظر میں تقسیم کر سکتا ہے۔ جیسے کار کا پیچھا کرنے کا منظر یا جذباتی گفتگو کا منظر، اس طرح؟ بالکل اسی طرح۔ اس کے علاوہ وہ ویڈیو کے لیے کیپشن بھی بنا سکتا ہے اور موشن ٹریکنگ کے ذریعے کسی خاص شخص یا چیز پر نظر رکھ سکتا ہے۔ 1 منٹ، اس کا مطلب ہے کہ میں ایک AI ایجنٹ کو کہہ سکتی ہوں کہ وہ ایک فلم دیکھے اور مجھے صرف وہ حصے دکھائے جن میں میرا پسندیدہ دستکار ہے؟ جی بالکل، اور اس کے عملی استعمالات تو اس سے بھی زیادہ گہرے ہیں۔ کتاب میں سیکیورٹی ایجنٹس کی مثال ہے جو سینکڑوں کیمروں کے فیڈز کو ایک ساتھ دیکھ کر کسی بھی غیر معمولی سرگرمی کو فوراً پہچان سکتے ہیں۔ جیسے کوئی مشکوک بیگ چھوڑ کے چلا جائے؟ بالکل، یا ایک طالب علم 1 گھنٹے کے لیکچر کی ویڈیو سے 5 منٹ کا خلاصہ تیار کروا سکتا ہے۔ یہ تو واقعی AI کو آنکھیں دینے کے مترادف ہے۔ اس سے تو امکانات کی ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے انجن میں سینسرز لگ چکے ہیں، وہ سن بھی سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے، لیکن یہ ساری معلومات جو وہ اکٹھا کر رہا ہے، یہ جاتی کہاں ہے؟ کیا وہ سب کچھ بھول جاتا ہے؟
نہیں، اور یہ ہمیں اس کے دوسرے اہم پرزے کی طرف لاتا ہے، یادداشت۔ ایک ایجنٹ کی اصل طاقت اس کی یاد رکھنے کی صلاحیت میں ہے۔ اس کے بغیر تو ہر گفتگو ایک نئی گفتگو ہوگی۔ صحیح۔ کتاب میں اس کے لیے مختلف سٹوریج سسٹمز کا ذکر ہے۔ کچھ بہت سادہ ہے، جیسے گوگل ڈرائیو یا نوشن۔ یہ تو عام ٹولز ہیں۔ میں سمجھ رہی تھی کہ کوئی بہت پیچیدہ ٹیکنالوجی ہوگی اور قسم کی یادداشت بہت اہم ہو گئی ہے، جسے ویکٹر ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ ویکٹر ڈیٹا بیس یہ کیا چیز ہے؟ اسے آپ ایک بہت ہی ذہین لائبریرین کی طرح سمجھیں۔ ایک روایتی ڈیٹا بیس صرف الفاظ کو تلاش کرتا ہے، لیکن ایک ویکٹر ڈیٹا بیس الفاظ کے معنی کو سمجھتا ہے۔ اچھا، مطلب اگر آپ گاڑی تلاش کریں گے تو وہ آپ کو وہ دستاویزات بھی دکھا سکتا ہے جن میں کار، آٹوموبیل یا گاڑی چلانے کا ذکر ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ تمام تصورات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اوہ زبردست۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نے ایک ایجنٹ سے ایک ہفتہ پہلے کسی پروجیکٹ کے بارے میں بات کی تھی تو وہ نہ صرف اس پروجیکٹ کا نام بلکہ اس سے جڑی تمام گفتگو کے معنی بھی یاد رکھے گا۔ واہ، کتاب کے مطابق ایجنٹس اس یادداشت کو صارف کے پروفائل بنانے، پچھلی گفتگو کو یاد رکھنے اور وقت کے ساتھ ساتھ صارف کی ترجیحات کو سیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بار وہ ایک عام اسسٹنٹ ہوگا، 10ویں بار وہ آپ کا ذاتی معاون بن چکا ہوگا۔ تو وہ ایک ٹول سے ایک ساتھی میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ بالکل۔ یہ تو بہت طاقتور صلاحیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارا ایجنٹ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے اور یاد بھی رکھ سکتا ہے، لیکن یہ ساری معلومات بیکار ہیں اگر وہ اس پر کوئی عمل نہ کر سکے۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ کچھ کرتا بھی ہے؟ اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں اے آئی محض ایک سوچنے والی مشین سے کام کرنے والی مشین بن جاتی ہے۔ یہ اس کا تیسرا اور شاید سب سے انقلابی حصہ ہے، عمل کرنے کی صلاحیت۔ جی، کتاب میں اس کے لیے آٹومیشن انجنز کا ذکر ہے، جیسے زیپیئر، میک یا N8N۔ یہ ایجنٹ کے ہاتھ ہیں۔ اب تک ہم اے آئی سے سوال پوچھتے تھے یا معلومات مانگتے تھے، کیا اب ہم اسے کام سونپ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ یہ صرف ٹاسک آٹومیشن نہیں، یہ ڈیجیٹل دنیا میں ایک خود مختار ورکر کی بنیاد ہے۔ یہ ٹولز APIs کے ذریعے ہزاروں مختلف ایپس اور سروسز سے جڑے ہوتے ہیں، ای میل، کیلنڈر، سوشل میڈیا، سب کچھ؟ تقریباً سب کچھ۔ اور اے آئی ایجنٹ ان ٹولز کو استعمال کر کے ایک مکمل ورک فلو چلا سکتا ہے۔ کتاب میں اس کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں جو واقعی متاثر کن ہیں، جیسے وہ ایجنٹ جو ہر ہفتے قانونی بریفنگز اکٹھی کرتا ہے، ان کا خلاصہ تیار کرتا ہے اور پوری ٹیم کو ای میل کر دیتا ہے۔ خود بخود؟ بالکل۔ یا ایک ایجنٹ جو ہر مہینے تمام اخراجات کا حساب لگا کر ایک رپورٹ تیار کر دے۔ یہاں تک کہ ہمارے اپنے کام سے متعلق ایک مثال بھی ہے، پوڈ کاسٹ کی اشاعت کا ورک فلو۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایجنٹ نہ صرف اس گفتگو کو ٹرانسکرائب کر سکتا ہے بلکہ اس کے بعد خود بخود شو نوٹس لکھ سکتا ہے، سوشل میڈیا کے لیے کلپس بنا سکتا ہے اور پھر ان سب کو تمام پلیٹ فارمز پر شیڈیول بھی کر سکتا ہے؟ نظریاتی طور پر جی ہاں، یہ سب ممکن ہے۔ یہ آٹومیشن انجنز ہی ہیں جو اس قسم کے پیچیدہ کاموں کو ممکن بناتے ہیں۔ یہ ایجنٹ کو ایک غیر فعال معلوماتی ذریعہ سے ایک فعال کارکن میں بدل دیتے ہیں۔ یہ تو حیران کن ہے۔ میں نے خود ایک ایسا ہی ورک فلو بنانے کی کوشش کی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن ایجنٹ نے شو نوٹس میں میرے لطیفے کو غیر ضروری ڈیٹا سمجھ کر حذف کر دیا۔ تو ابھی ہماری نوکری محفوظ ہے؟ فی الحال تو ہے، لیکن یہ ٹولز بہت طاقتور ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک ایسا نظام بنا لیا ہے جو سنتا ہے، دیکھتا ہے، یاد رکھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ یہ ایک مکمل ڈیجیٹل کارکن کی طرح لگتا ہے۔ لیکن ایک آخری سوال باقی ہے۔ ہم نے یہ شاندار گاڑی اپنی ورکشاپ میں تیار کر لی ہے، اب اسے سڑک پر کیسے لایا جائے تاکہ عام لوگ اسے استعمال کر سکیں؟ یہ آخری مرحلہ ہے جسے ڈپلائمنٹ کہتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے۔ ایک بہترین ایجنٹ بھی بیکار ہے اگر وہ صرف ایک ڈیولپر کے لیپ ٹاپ پر ہی چل سکتا ہو۔ اسے صارفین تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جی، اسے ایک ایسی سروس بنانا پڑتا ہے جسے دنیا میں کوئی بھی کسی بھی وقت استعمال کر سکے۔ تو یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا اسے کسی ویب سائٹ میں ڈال دیا جاتا ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے۔ ایجنٹس کو ویب سائٹس میں چیٹ باٹس کے طور پر، فون ایپس کے اندر یا واٹس ایپ کے ذریعے بھی دستیاب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے مختلف کلاؤڈ پلیٹ فارمز استعمال ہوتے ہیں۔ کتاب میں ہگنگ فیس اسپیسز، ورسل اور کلاؤڈ فلیئر ورکرز جیسے ناموں کا ذکر ہے۔ میں نے ان میں سے کچھ نام سنے ہیں اور ایک نام ڈاکر کا بھی اکثر سنتی ہوں۔
وہ کیا کرتا ہے؟ اسے سافٹ ویئر کے لیے ایک شپنگ کنٹینر سمجھ لیں۔ ڈاکر اس ایجنٹ اور اس کی تمام ضروریات کو ایک معیاری ڈبے میں بند کر دیتا ہے۔ پھر آپ اس ڈبے کو کسی بھی سرور پر بھیجیں، وہ ہر جگہ بالکل ایک ہی طرح سے کام کرے گا۔ اچھا، تو یہ میرے کمپیوٹر پر تو چل رہا تھا والے مسئلے کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے۔ اور ان پلیٹ فارمز کا ایک اور فائدہ بھی ہوگا نا، کہ اگر اچانک ہزاروں لوگ میرے ایجنٹ کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو؟ بالکل، اسے کہتے ہیں اسکیلیبلٹی۔ یہ پلیٹ فارمز خود بخود اپنی طاقت بڑھا لیتے ہیں تاکہ اگر ایک صارف ہو یا 1,00,000 سب کو ایک جیسی تیز رفتار سروس ملے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس انجن کے تمام پرزوں کا جائزہ لے لیا ہے، سینسرز، یادداشت، عمل کرنے والے پہیے اور آخر میں اسے سڑک پر لانے والا نظام۔ تو یہ واضح ہے کہ اے آئی ایجنٹ کا جادو کسی ایک ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ ان سب کے ایک ساتھ مل کر کام کرنے میں ہے۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، یہ NLP، LLMs، ملٹی ماڈل پروسیسنگ، سٹوریج اور آٹومیشن جیسی مختلف ٹیکنالوجیز کا ایک مربوط نظام ہے۔ ایک مکمل ٹول کٹ کی طرح۔ جی، ایک مکمل ٹول کٹ جس میں ہر کام کے لیے صحیح اوزار موجود ہیں، اور یہی چیز ایجنٹس کو تقریباً ہر شعبے میں کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ واقعی ایک جامع تصویر ہے۔ یہ صرف ایک چیٹ باٹ سے کہیں زیادہ گہری اور پیچیدہ چیز ہے۔ یقیناً۔ ایک ایسا نظام جو محسوس کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے اور عمل کر سکتا ہے۔ جی، لیکن یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اے آئی ایجنٹس ٹیکنیکی طور پر کیسے کام کرتے ہیں۔ جی، لیکن یہ ایک بڑا سوال بھی پیدا کرتا ہے جس پر سوچنا ضروری ہے۔ وہ کیا؟ جیسے جیسے یہ تمام اجزاء مزید طاقتور اور مربوط ہوتے جائیں گے، ایک ایسے ٹول جو کسی کام میں مدد کرتا ہے اور ایک ایسی ہستی جو اس کام کی مالک ہے، کے درمیان حد کہاں ہوگی؟ اس وقت کیا ہوگا جب ایجنٹ نہ صرف پوڈ کاسٹ شائع کرے بلکہ سامعین کے رد عمل کا تجزیہ کر کے اگلے پوڈ کاسٹ کا موضوع بھی خود طے کرنے لگے؟